بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زہد۔ زہد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور یہ کیفیت حاصل کیسے ہو۔ زہد کہتے ہیں دل کا دنیا سے بے رغبت ہو جانا، دل کا دنیا سے کٹ جانا۔ مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے کہ آپ بالکل دنیا سے الگ ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، کونے پر لگ جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ دنیا میں رہیں، سارے معاملات، فرائض، واجبات ادا کرتے رہیں، دنیا میں رہیں، مگر دنیا کو اپنے اندر رہنے نہ دیں، یہ موضوع ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ لوگو، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے طالب ہیں، جو فقط دنیا کو طلب کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو آخرت کے طالب ہیں، جو آخرت کو طلب کرتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر اپنے بندوں کی دو قسمیں گنوائیں، ایک طالبان دنیا ہوئے، ایک طالبان آخرت ہوئے۔ ایک قسم اللہ رب العزت نے اور بھی گنوائی اور ارشاد فرمایا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ۔ فرمایا لوگوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اپنا جان و مال، اپنا رزق، اپنی توانائی، اپنی صلاحیت اور اپنا وقت اور میری دی ہوئی نعمتوں کو بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، لٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس لیے؟ نہ دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے، الا ابتغاء وجہ اللہ، صرف مولا کے حسی مکھڑے کی خاطر۔ ان کے پیش نظر مولا کا مکھڑا ہوتا ہے، مولا کی رضا ہوتی ہے۔ پھر انہی ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی قیدی کو اپنا کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ اب یہ مولا کائنات کی بات آ گئی اور سیدہ کائنات کی بات آ گئی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ان کی بات ہے کہ وہ کسی مسکین کو، کسی قیدی کو، کسی یتیم کو اپنا کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ جو آپ کو کھانا کھلایا ہے ہم نے کسی اور غرض سے نہیں کھلایا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں کھلایا، ہم نے تو اس لیے کھانا کھلایا ہے تاکہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے، اس کی رضا کے لیے ہم نے تمہیں، آپ کو یہ کھانا کھلایا ہے۔ تو تین طبقات ہوئے لوگوں میں، تین طبقات ہوئے، ایک طالبان دنیا ہوئے، ایک طالبان آخرت ہوئے، اور ایک طالبان وجہ اللہ ہوئے، صرف مولا کے مکھڑے کے طالب ہوئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہمیں جھنجھوڑا ہے اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اور طلب حرص دنیا کی ہلاکتوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے میرے اللہ نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ۔ لوگو، تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو اس لیے نہ کہ یہ دنیا کا تمہارا مفاد، یہ دنیا کی تمہاری لذتیں، یہ دنیا کی تمہاری شہوتیں تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں نا، اور بہت جلد مل جاتی ہیں، تو اس بہت جلد مل جانے والی شے کے پیچھے پڑ جاتے ہو، اور وہ جو بڑی حقیقت ہے جو بعد میں آنے والی ہے اس کو تم نظر انداز کر دیتے ہو، بھلا دیتے ہو، پیچھے کر دیتے ہو، دنیا اور آخرت میں فرق نہیں کرتے ہو، بس
جلدی کی وجہ سے کہ جلد کا مفاد ہمیں ملے، فوری ہماری غرض پوری ہو جائے اور دنیا کی لذت ہمیں جلد از جلد مل جائے، دنیا کی جھوٹی عزت اور نام و نمود مل جائے، دنیا کے آسائش و آرام مل جائیں، دنیا کے مکان و محلات مل جائیں، دنیا کی لذتیں مل جائیں، دنیا کی شہوتیں مل جائیں، دنیا کی چاہتیں مل جائیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں جو ہمارے نفس کو لبھاتی ہیں اور ہمارے دلوں کو بہلاتی ہیں اور مولا سے دور کرتی ہیں اور ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں، ہم اس میں اتنے کھو گئے کہ وہ آخرت جو اس دنیا سے کئی گنا بلند و بالا، عظمتوں والی، لذتوں والی، شہوتوں والی دنیا ہے، مگر چونکہ دور ہے، نظروں سے اوجھل ہے، اس لیے ہم نے اسے ٹھکرا دیا ہے، پیچھے کر دیا ہے۔ اور اس ذلیل کمینی گھٹیا دنیا جس میں کوئی خیر نہیں، اس کے ہم پجاری بن گئے ہیں، اس کے پیچھے ہم مارے پھرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ لوگو، میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو سوچو، تم اپنی سوچ کا اور میری سوچ کا فرق دیکھو، میں تمہارا رب ہوں، تم اس دنیا کا نفع تلاش کرتے ہو اور میں تمہارے لیے آخرت کا نفع دیکھتا ہوں۔ اپنی سوچ دیکھو، تم اس دنیا کے نفع کے پیچھے مارے پھرتے ہو اور میں تو تمہارے لیے آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں کہ بڑی نعمت دوں، بڑا نفع عطا کروں۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے پھر سورۃ غافر میں ارشاد فرمایا اور دنیا کی اس حقیقت پر کچھ روشنی ڈالی، دنیا کی حقیقت پر، تاکہ ہماری طبیعتیں حب دنیا، ہرس دنیا اور ہوس دنیا سے بیزار ہو جائیں۔ اس لیے کہ لوگوں، ہمیں ایک لالچ کھائے جا رہا ہے، دنیا کے مال و زر کا لالچ ہمیں کھائے جا رہا ہے، دنیا کی جھوٹی عزت اور نام و نمود کا لالچ ہمیں کھائے جا رہا ہے، دنیا کے مکان و محلات کا، دنیا کی لذتوں کا لالچ ہمیں کھائے جا رہا ہے۔ یہ جو لالچ ہمیں کھائے جا رہا ہے، اس نے ہمیں مولا سے دور کر دیا، اس نے ہمیں مرنا بھلا دیا، اس نے ہمیں قبر بھلا دی، میزان کا منظر بھلا دیا، روز قیامت بھلا دیا، پل صراط بھلا دی اور مولا کا حسین مکھڑا بھلا دیا۔ روز معاشر کو جب میرا اللہ اس دنیا میں بھول جانے والوں کو، جو اس دنیا میں میرے مولا کو بھول چکے ہوں گے، میرے مولا کے سامنے جب روز معاشر کو پیش کیے جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا، لوگو تم دنیا میں مجھے بھول گئے تھے، آج میں تمہیں بھول گیا ہوں۔ لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہوں کہ ادھر اللہ ہمیں فرمائے کہ تم دنیا میں مجھے بھول گئے تھے، آج میں تمہیں بھول گیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے۔ پھر قرآن مجید میں ایک مقام پر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یا قوم انما الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ فرمایا لوگوں، دو سودے ہیں، ایک دنیا کا سودا ہے اور ایک آخرت کا سودا ہے۔ انما الحیات الدنیا متاع، دنیا کا سودا متاع ہے، 4 دن کا کھیل ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کا سودا قرار ہے، دائمی راحت ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ فرمایا اِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ اب یہ تمہاری مرضی، 4 دن کے سودے کی طرف جاتے ہو یا حقیقی دائمی راحت کی طرف جاتے ہو۔ ان الآخرۃ ہی دار القرار،
فرمایا یہ آخرت یہی تو قرار کی جگہ ہے۔ ارے بے قرارو، مارے مارے پھرتے ہو کہ کہیں سے قرار مل جائے۔ ارے بے قرارو، مارے مارے پھرتے ہو کہ کہیں سے چین مل جائے۔ ارے بے قرارو، مارے مارے پھرتے ہو کہ کہیں سے اطمینان مل جائے۔ مارے مارے پھرتے ہو کہ کہیں سے راحت مل جائے، کہیں سے اطمینان مل جائے، بے چین روحوں کو اطمینان مل جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ جو چین ہے، یہ جو قرار ہے، یہ جو چین لطف اطمینان ہے جس کے پیچھے تم مارے مارے پھرتے ہو، فرمایا یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، تمہیں قرار کہاں سے ملے؟ یہ دنیا لطف کی جگہ نہیں، تمہیں لطف کہاں سے ملے؟ یہ دنیا حقیقی آرام کی جگہ نہیں، تمہیں آرام کہاں سے ملے؟ فرمایا اے میرے بندو، اے چین اور قرار کے طالبو، ٹھکرا دو ہرس دنیا کو، ٹھکرا دو ہوس دنیا کو، اور میری طرف دیکھو، میں تمہارا رب ہوں۔ دیکھو آخرت کا چشمہ، یعنی قرار کا چشمہ صرف آخرت ہے۔ آخرت سے محبت کرو، تمہیں چین مل جائے گا۔ آخرت سے محبت کرو گے تو چین کی نیند سو سکو گے۔ آخرت سے محبت کرو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا سے جڑ گئے ہیں اور آخرت سے کٹ گئے ہیں۔ آخرت، دنیا کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ دنیا کا معنی ہے، یہ دنیا کا لفظ دنی سے ہے، دنی سے، اور لغت میں اس کو کہتے ہیں گھٹیا۔ اگر کسی شخص کو کہنا ہو نا کہ تو بڑا گھٹیا شخص ہے، بڑا کمینہ شخص ہے، تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ تو بڑا دنی شخص ہے، تو بڑا، تو جو گھٹیا شے ہے اس کو کہتے ہیں دنیا۔ تو جو گھٹیا شے کا طالب ہے، اس کا خواہش مند ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ لوگوں، ہم نے عزت کے پیمانے بدل ڈالے، ہم نے چین کے پیمانے بدل ڈالے، ہم نے اطمینان کے پیمانے بدل ڈالے۔ وہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ کہتے تھے کہ اس رسول کی بات نہ سنو، اس کا کہنا نہ مانو۔ یہ جو ہمیں قرآن کی صورت میں اور وحی کی صورت میں ہمیں بتاتا ہے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، وہ کفار کہتے تھے، حقیقت نہیں۔ اب فرق صرف ہم میں یہ رہ گیا ہے کہ وہ زبان سے کہتے تھے کیونکہ وہ کافر تھے، ہم منافق ہیں، سمجھتے ہم بھی قصے کہانیاں ہیں۔ اگر ہم نے اس کو حقیقت سمجھا ہوتا تو آج ہماری حالت بدل چکی ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، اگر تم جان لو، خدا کی قسم تم روتے ہوئے چیختے ہوئے کپڑے پھاڑتے جنگلوں کو نکل جاتے اور تمہارے چہروں سے رونقیں اٹھ جاتی۔ اس لیے ایک اور مقام پر میرے اللہ نے فرمایا، ان الذین لا یرجون لقاءنا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے ملاقات کا ارادہ نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اسی لیے تو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر میرے اللہ نے فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا یہ دنیا کا مال و زر ڈھیروں ڈھیر جمع کرنے کے ہرس نے لوگوں تمہیں ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچے۔